بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تاکہ اللہ عز و جل کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ نے سورۃ مائدہ کی آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، اور پھر حضور نبی کریم نے جب اپنے خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ہم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے نہ ہوں گے۔ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 صفر المظفر 11 ہجری کو جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور آپ نے تمام ازواج مطہرات کی مرضی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اپنا قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا عباس اور سیدنا علی اور مرتضیٰ آپ کو لے کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں پہنچے، اور اسی مرض میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم کے وصال کی خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کر گری۔ تمام صحابہ کرام آپ کے وصال کی خبر سن کر سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی کیفیت بھی دیگر صحابہ کرام سے مختلف نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈال ہو کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اب وہ صحبت ختم ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم نے اپنے وصال کے وقت اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا اے علی، فلاں کے چاند درہم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے لیے اتار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں حاضر خدمت رہے اور تیمارداری میں مصروف رہے۔ ایک دن آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اب قدرے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عباس نے جب حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کی بات سنی تو فرمایا اے علی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر موت کے آثار دیکھے ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بنو عبد المطلب کے چہرے کی کیفیت موت کے وقت کیسی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ مدفون کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید نے حضور نبی کریم کو غسل دیا۔ حضور نبی کریم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے انہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرط جذبات میں چاٹ لیا۔ حضور نبی کریم کی قبر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں بنائی گئی، جہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور دیگر اصحاب اہل بیت نے حضور نبی کریم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی کریم کے غسل کی تیاریاں کر رہے تھے اور حجرہ مبارک کا دروازہ ہم نے بند کر رکھا تھا۔ اس دوران انصار کا گروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا حق ہے، ہم حضور نبی کریم کے ننہالی رشتہ دار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور نبی کریم کا گھرانہ زیادہ اولیٰ ہے، اور حضور نبی کریم کے غسل کا حق صرف اہل بیت کو حاصل ہے۔ اگر حضرت علی اور حضرت سیدنا عباس تمہیں اجازت دیں گے تو تم داخل ہو گئے۔
حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم سخت بیمار تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم کے پاس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں۔ اس دوران حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے قریب بلایا اور آپ سے ٹیک لگا لی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دروازہ بند کر لیا اور حضرت سیدنا عباس کو ماں بیٹوں کو بلایا۔ پھر ہم نے حضور نبی کریم کو غسل دیا اور وہ غسل اس حالت میں تھا کہ ہم نے حضور نبی کریم کا لباس نہیں اتارا بلکہ لباس سمیت غسل دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کے نیچے ہاتھ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کو چارپائی پر لٹایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ فرداً ادا کی گئی اور اس نماز کا کوئی امام نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ فرداً ادا کی گئی اور اس نماز کا کوئی امام نہ تھا۔ سبحان اللہ۔